سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا، گدھا مولانا نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں، یعنی کتابیں پڑھ تو لیے ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، محبوب آپ ان سے کہہ دیں کر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے۔ اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو یعمر 1000 سنۃ، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اور جینا چاہتے ہیں۔ آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے۔ یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش۔ کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں موت سے ڈر اسی لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لیے، اسی پھول سے ملنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اسی لیے سج کر سنور کر کے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ یہودی نہیں، ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی بڑی قیمت۔ ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، ایک اسرائیلی، اس کو چھڑانے کے لیے یہ 500 دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں، 500 قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو۔ موت کی ان کے ہاں موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا نہیں کرتے۔
اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں، ان کے مقابل میں ہے نہیں، لیکن حماس سے، فلسطین کے، ایران سے، ان سب سے اتنے وہ خوفزدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں، اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہے، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے۔ ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری، مرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی کو سورہ جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کریں، پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے، ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم نے اسی سورہ جمعہ میں یہ بھی حکم نازل فرمایا، یا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وذروا البیع، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون۔ اور اللہ نے فرمایا اے محبوب، جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے، اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے۔
مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے. عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت. کہا کہ کس نے کہا؟ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں. تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا. اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے. کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا. وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں. جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے. بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے. تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی. اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے. اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگوں سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں. تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے کا. یہ صحابہ کا ایمان تھا، وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے تھے. تو یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. اسی کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.